کو اور ماچو مین اور وہ جو ریپ اور ہپ ہاپ سننے والے لوگ ہیں ان کی طرف جاتے ہیں. تو سورہ کہف کی روشنی میں اچھی کمپنی, زندگی کا صحیح فلسفہ سمجھنا, نالج اور نالج پر استقامت رکھنا, یہ جو آپ نے بات کی تھی نا اللہ کا نالج, یہ اتنا امپورٹنٹ ہے. اور پھر وہ مین آف ٹو گارڈنس کی جو اسٹوری ہے نا, دیٹ از دا پیک ٹو می. مٹیریلزم کو بریک کرتی ہے, وہ آئی ایم کے کانسیپٹ کو بریک کرتی ہے, وہ سیلف سفیشینسی کے کانسیپٹ کو بریک کرتی ہے. میں سب کچھ ہوں جی, میں نے سب کچھ بنا لیا, میں نے سب کچھ کر لیا. اللہ تباہ کر سکتا ہے آپ کی سلطنت کو, آپ کی چیز کو. ایک سیکنڈ میں. اور وہ دوسرا بندہ جو ہمبل تھا, اس نے کہا کہ تو کیوں ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہہ کے کیوں نہیں داخل ہوا وہاں. اور پھر جب وہ تباہ ہوا تو اس نے کیا کہا, ہائے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک. اور اس نے کوئی دیوتا اور دیوی کی پوجا نہیں کی, شریک کس کو کیا, آئی ایم کو, اپنے کانسیپٹ. یعنی شرک سے یوتھ ہماری بچ جائے. نارسسزم کی ڈیزیز پیک پر جاری ہے, انسٹاگرام اور فیس بک اور یہ اچیومنٹس. الحاکم التکاثر از ناٹ جسٹ پائلنگ اپ ورلڈلی ویلتھ, اٹس پائلنگ اپ لائکس اینڈ سبسکرائبرز. آگے بڑھ جاؤ, آگے بڑھ جاؤ. سبسکرائبرز بننا ہے مجھے, چاہے میں جس مرضی طرح کی حرکت کر لوں, سے چھلانگ لگا دوں, کوئی بالکل کام کر دوں. اور دیکھیں ٹک ٹاک پہ کیا ہو رہا ہے, ایون انسٹاگرام پہ کیا ہو رہا ہے, لوگ کیا کیا کر رہے ہیں اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے. اور جو ہمارے بھائی ہیں وہ ہر الٹا کام کر رہے ہیں, شاید ہم نظروں میں آ جائیں دنیا. اور دجل ایسا ہے شیخ کہ ہر اسلامی چیز پہ ڈاؤٹ کیا جاتا ہے, اسلامی چیز کو بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, پردے کو, داڑھی کو, ایون ان اور کنٹریز. یار دکھ اس بات کا ہے ہمارے اپنا میڈیا جو ہے وہ اس کے خلاف ہے. دس از پارٹ آف دا دجل اینڈ دا پلان. اور آخری جو میرے نزدیک جو بات ہے نا, آرگینک لائف اسٹائل اڈاپٹ کریں. اف یو وانٹ ٹو بی سیف فرام ہم, دیسی خوراک کی طرف آئیں. یہ کھجوریں ہمارے سامنے پڑی, ہنی ہے, ملک ہے, ڈرائی فروٹ ہے, اس کی طرف آئیں. فارمنگ کی طرف آئیں, لٹرلی فارمنگ کی طرف آئیں. مرغیاں پالیں, پرندے پالیں, جتنا نیچر کے پاس جا سکتے ہیں, بلی پالیں, گارڈننگ کریں. یہ فوڈ پانڈا کے ایڈکٹ نہ بن جائیں, یہ میکڈونلڈس سے ایڈکٹ نہ بن جائیں. ایگزیکٹلی. مطلب ہمارا تو ہم بھائی آج کیا کھا رہے ہو, ڈیل کھا رہا ہوں, ڈیل کھا رہا ہوں, مطلب نہ کوئی روٹی کھا رہا ہوں, نہ ٹکے کھا رہا ہوں, ڈیل کھا رہا ہوں. اور سبحان اللہ, یہ جو آپ سے بات کر رہے ہیں, ہماری یوتھ ایڈکٹ ہو گئی. جب تک روزانہ رات کو ہر آلٹرنیٹ ڈے پہ فوڈ پانڈا سے ڈیل نہ منگوائے نا, یا جووی سے نہ منگوائے, تب تک جو ہے نا وہ گزارا نہیں ہوتا ان کا. تو ہم یقین جانے جب گھر میں سالن اور پالک بنا ہو, ہماری یوتھ کھاتی ہے. آپ لوگ خود جواب دیں اپنے گھروں میں, دل سے پوچھیں کہ سالن روٹی پالک قیمہ بناؤ, ٹینڈے بناؤ, ٹینڈے گوشت بناؤ شوربے والا. حالانکہ گوشت اس میں ٹینڈے ہیں, اللہ کے ٹینڈے پسند کرتے تھے, لیکن آپ کو نہیں پسند آتا. دس بیسٹ فار یور ہیلتھ. کھا کے پھر آرڈر دوبارہ کرتے ہیں, کھانا یہاں کا کھا لیا, لیکن دوبارہ چس جو ہے نا وہ رات کو یہی ہے کہ لیٹ نائٹ ڈیلز میں آئے. تو بہرحال یہ میری طرف سے یہ سولوشن ہے. آپ کی طرف سے کوئی؟ بس میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بڑا اچھا سم اپ کر دیا, اور مین چیز یہی ہے اپنے آپ کو دین کے نالج کے ساتھ اکوپ کرنا. اور آپ نے جو خاص طور پہ بڑے جو اسٹیپس بتائے ہیں نا, سبحان اللہ, یہی مین چیزیں ہیں. ایمان والے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا, آئی بلیو کہ یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. اور میں جو آپ لوگوں کو فائنل جو نا ڈپارٹنگ ایڈوائز جو دینا چاہوں گا جو لوگ دیکھ رہے ہیں, وہ یہ کہ جس اپنے ایمان کی بات کی نا, ایمان از ناٹ جسٹ نالج. نالج تو ابلیس کو بھی تھا, نالج تو ابو جہل کو بھی تھا, نالج تو بہت سارے لوگوں کو تھا جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا. کہ یہ بات سچ, وہ لوگ کہتے تھے کہ واللہ یہ سچا نبی ہے. ابلیس سے زیادہ اللہ کو کون جانتا ہے اس طرح سے. تو نالج از ناٹ ایمان. ایمان از تصدیق بالقلب وعمل بالجوارح, یعنی دل سے اس کو مان لینا کہ واقعی میں رب, میں نے آپ کے سامنے کل آنا ہے اور آپ کو میں نے جواب دینا ہے, اور اس کے ساتھ عمل کرنا. جو شخص کہتا ہے نا کہ میں بڑا ایمان ہوں, جی الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ بڑا ایمان ہے, لیکن وہ عمل نہیں کر رہا, تو دس ہی از لائنگ. کیونکہ جو بیج بوجا جاتا ہے, ڈالا جاتا ہے, وہ ابھرتا ہے, نکلتا ہے. اگر دل میں ایمان کا بیج ہے تو وہ سامنے نظر آئے گا, لازمی سی بات ہے. اور شیخ ایمان کی ایک نشانی میں آپ کو بات ایڈ کر دوں, بہت سادہ الفاظ میں. اگر آپ نے چیک کرنا ہے آپ ایمان والے ہیں کہ نہیں ہیں, تو جب آپ کوئی ٹی وی سیریز دیکھیں, مووی دیکھیں, اور اس میں کوئی اینٹی اسلامک یا شریعت کے خلاف بات ہو رہی ہے اور آپ کو غصہ چڑھے, یہ آپ کا ایمان ہے. لیکن اگر آپ بغیرت کی طرح وہ سین بھی دیکھتے ہیں, انجوائے بھی کرتے ہیں, اس کو پروموٹ بھی کرتے ہیں, تو ان شارٹ بی اے کریٹیکل اینالسٹ. صرف اسلام کو کرٹیک بن کے نہ دیکھیں, موویز کو بھی کرٹیک بن کے دیکھیں, اور ٹی وی سیریز کو, ڈاکیومنٹریز کو, ہر چیز کو کرٹیک بن کے دیکھیں. ایگزیکٹلی. اور ساتھ ساتھ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو سورہ کہف میں آتا ہے نا کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا, اب اس کو فالو مت کریں جس کا دل ہم نے اللہ کے ذکر سے غافل کیا ہوا ہے. مطلب ایک تو وہ شخص ہے جو اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتا, جو سارا میڈیا انڈسٹری بھری ہوئی ہے, جو اسپورٹس انڈسٹری ہے. I'm not saying sports are حرام, فٹ بال نہ کھیلیں. I'm saying کہ سارا دن فٹ بال میچز دیکھنا اور 3 دن کے ٹیسٹ میچز دیکھنا, اس سے بڑی ڈسٹریکشن کیا ہوگی آپ کی زندگی کے مقصد سے. یہ وہی ڈسپشن ہے نا, ہم تیار ہیں آلریڈی اس ڈسپشن کے لیے. بالکل, وہ آئے گا تو ہم مانیں گے اس کو. سمجھنا ہوا تھا نا, thousands of Muslim will be following him. لیگز کے پیچھے پاگل ہیں لوگ. بچوں نے ویسی گولی کوئی مار جائے گا آپ کو کہ تم نے لیگ میری کیوں بند کی. بالکل. اور آپ خواتین کو دیکھیں شاپنگ کی پیچھے کس طرح سے پاگل ہیں آج کل. آپ ذرا مالز اور ادھر چلے جائیں, حالانکہ کووڈ کی سیریس حالات ہے, ہم لوگ گھروں سے باہر نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں, اور وہ لوگ شاپنگ کر رہی ہیں. اور پھر یہ جو میٹیریلزم کا فطرہ ہے نا, دجال کو سب سے زیادہ فالو کرنے والی خواتین ہوں گی, حتیٰ کہ شوہر اپنی ماں کو, اپنی بیوی کو اس کو پکڑ کے باندھے گا اس کو دجال سے بچانے کے لیے, لیکن she would try to leave and follow the dajjal. سوری میں ایڈ کر دوں کہ
عورتوں پہ جتنا پیئر پریشر عورتوں پہ ہوگا نا دجال کو فالو کرنا کسی اور پہ نہیں ہوگا. اس لیے وی ہیو ٹو بی ایکسٹرا سینسٹیو اباؤٹ وومن ان دیٹ ایج. اللہ کے نبی نے کہا بھی انڈرسٹینڈ کہ وہ کتنا پریشر ہے ان پہ, فیمنزم کا ہے, پیئر پریشر ہے, برانڈز کاسمیٹکس کا پریشر ہے, تھوڑا نا سافٹ ہو جائیں, سینسٹیو ہو جائیں ان کو گائیڈ کرنے میں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ there will be movements to corrupt the women. ایگزیکٹلی یہ حدیث میں آتا ہے. اور موومنٹس کیا ہے؟ میرا جسم میری مرضی, یہ عورت مارچ, یہ ساری جو مارچز ہیں یہ موومنٹس ہیں. تو میں نہیں کہتا, میرے بہت سارے لیکچرز ہیں کہ عورت پہ ظلم نہ کرو, جا کے دیکھیں میرج ایشوز کو, ٹھیک ہے, ہم خود ساتھ ہیں. میں تو سب سے زیادہ جو مردوں کو غصہ ہوتا ہے کہ تم کیا ظلم اور زیادتی کر رہے ہو, لیکن اللہ کا نام لیں. اور آخری چیز کہ اپنے آپ کو نیک کمپنی سے اٹیچ رکھیں, دین کا علم سیکھیں. وہ جو شخص آئے گا نا دجال کے پاس اور دجال اسے مارے گا, اللہ تعالیٰ اس کے گردن پہ ایک آئرن بنا دیں گے, تو دجال نہیں مار پائے گا اسے, بلکہ پہلے مارے گا, پھر سے کھڑا کرے گا اور کہے گا واللہ آئی بلیو کہ تم ہی دجال ہو. مدینہ سے جو شخص آئے گا ینگسٹر ہوگا, کر دے گا, اس کے بیچ میں چلے گا اور پھر کہے گا ہاں مانتے ہیں. یہاں سے مجھے یاد ہے کہ دجال بھی ینگسٹر ہوگا, شاب احمر, وہ جو نا ینگ مین ریڈش ان کلر. تو بات یہ کہ وہ شخص ایسے بچے گا اور وہ بھاگ جائے گا, دجال will never be able to kill him. اور اسی دن کے بعد دجال کا ڈاؤن فال شروع ہوگا اور وہ he'll leave مکہ مدینہ and go to بیت المقدس, جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام, بلکہ عیسیٰ علیہ السلام اس ٹائم نہیں ہوں گے, مہدی اور ان کی فورسز بیت المقدس کے ان کا ویٹ کری ہوں گی, اور وہ رات پہنچیں گے, صبح حملہ کرنا ہوگا, تو فجر کی اقامت ہوگی, عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے سبحان اللہ 2 فرشتوں پہ, اور ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا. ڈیٹیلز اس میں ہم نہیں جاتے. تو جب مہدی دیکھیں گے نا انہیں, محمد بن عبداللہ المہدی, کہیں گے تقدم یا روح اللہ, آئے لیڈ اس ان پریئر. انہوں نے کہا نہیں, اقامہ ہیز بین given for you, میں امتی بن کے آیا ہوں آج. تو وہ فالو کریں گے. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کس طرح کریں گے, اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک میریکل دیا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو منہ کی بریتھ ہے, جو کافر اس کو سونگے گا he'll die there, اور his breath of mouth reaches as far as he can see. تو دجال will, اور فرمایا کہ دجال جب اس کو سونگے گا نا تو he will dissolve like salt dissolves in water. عیسیٰ علیہ السلام پھر فالو کریں گے اور اس کو ماریں گے, and اللہ اکبر کہیں گے کہ الحمدللہ اٹس کل. اور اس کے بعد جو زندگی ہوگی نا, یعنی گناہوں سے کتنی فلت آتی ہے اس دنیا میں, اور جو کووڈ ہے یہ گناہوں کا نتیجہ ہے. اور جب دنیا سے گندے لوگ جاتے ہیں نا, تو اللہ نے فرمایا طوبیٰ لعیش بعد المسیح, یعنی glad tidings to the life after مسیح. جب بچے سانپوں سے کھیل رہے ہوں گے, سانپ کاٹیں گے نہیں, lions will be accompanying buffaloes, utopia ultimate peace ہوگا, ultimately peace ہوگا. you know rocks will be growing seeds and plants. انشاءاللہ 12 لوگ ایک پومیگرینیٹ کھا کے ان کا صفائی کریں گے, 12 لوگ ایک پومیگرینیٹ کے نیچے بارش کے نیچے ہوں گے, اینڈ پیس اینڈ جسٹس آل اوور دی ارتھ. یعنی مال لینے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ اسلام کی برکات ہے, اور یہ اینڈ ریزلٹ بتایا ہمیں. تو وی شوڈ بی ویری آپٹیمسٹک. ہم نے یوتھ کو نکالنا ہے انشاءاللہ, اور یوتھ نکل سکتی ہے. اس یوتھ میں بہت ٹیلنٹ ہے. جنریشن زی میں بہت سی خصوصیات ہیں, ان کو چاہیے اپنی خصوصیات خود اجاگر کریں, ریسرچ کی طرف آئیں. یہ لوگ کریٹیکل اینالسٹ کرتے ہیں, لیکن موویز کو بھی دیکھیں اس نگاہ سے, اور اسلام کو اون کریں جیسے کرسچنز اون کرتے ہیں اپنی موویز میں, جیزس کرائسٹ بار بار دکھاتے ہیں, ہندو شادی ہوتا دکھاتا ہے اپنے اس میں, اون کریں. اور اسلامک ہیروز. شیخ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ 7 پوائنٹس کوئکلی, آپ نے 3 بتایا تھا, کہ باقی بھی کمپلیٹ کر دیں if you remember, کیونکہ these are very important. جہاں مجھے یاد آتے ہیں میرے پاس لکھے ہوئے ہیں, نالج آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ, ایمان, ٹھیک ہے, ایمان. دوسرا مطلب ایک اللہ تعالیٰ کا نالج الگ ہے, اسماء و صفات کا, ایمان الگ پارٹ ہے, ایمان اپنے کس طرح بڑھانا ہے, ٹھیک ہے. بلکہ یہاں پہ سسٹر آمنہ ارشد نے بہت ساری چیزیں مینشن کی بھی ہیں. نالج آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ, ایمان, تیسری چیز میں سورہ کہف, 6 آپ نے بتایا تھا, 4th اسپائس کمپنی, 5th زندگی کا صحیح فیصلہ سمجھنا, فلسفہ سمجھنا, ایگزیکٹلی 6th آرگینک لائف اسٹائل. 7ویں چیز از کہ جیسے سورہ کہف کی 10 اور آخری آیات, بینگ ود گڈ کمپنی, جیسے امام مہدی کے ساتھ ہونا. میرے خیال میں انشاءاللہ میں وہ پوسٹ بھی کر دوں گا اپنی ڈسکرپشن میں انشاءاللہ. سو مینلی کرکس یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایمان میں بڑھائیں. اور لاسٹ میری اسٹیٹمنٹ اس میں یہ ہوگی کہ اگر آپ آج کل کے فتنوں سے نہیں بچ پا رہے, نیٹ فلکس کا فتنہ, خواتین کا فتنہ, مال کا فتنہ, اپوزٹ جینڈر کا فتنہ, پورن کا فتنہ, تو پھر آپ جو یہ چھوٹے موٹے فتنے ہیں, تو پھر کل دجال کا جو سب سے بڑا فتنہ آئے گا اسے کیسے بچ پائیں گے؟ جو آج فیل ہو رہا ہے وہ کل ڈیفینیٹلی فیل ہوگا. اور آج اگر ایمان ہے تو ہم ان فتنوں سے ہی بچ جائیں گے, اور کل کو دجال کے فتنے سے ہی بچ جائیں گے. سو اپنے ایمان کی حفاظت کریں, اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے, اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں, دعا کثرت کے ساتھ کریں کہ اللہم انا نعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. اور یہ جو دعائیں ہیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ بہت ساری, اللہم انی اعوذ بک من المآثم والمغرم, اور اس کی بہت ساری دعائیں ہیں. کثرت سے اللہ سے دعا کریں کہ یا رب تو ہی بچا سکتا ہے, ہم تو نہیں بچ سکتے, تو نے ہماری مدد کرنی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارا حامی و ناصر ہے, وہی مدد کرنے والا ہے, اس کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. میں بس آخری چیز ایڈ کر دوں, ہمارے ایک بھائی ہیں, ان کی والدہ کی طبیعت ذرا ناساز ہے, تو ان کے لیے ریکویسٹ ہے سارے دعا کریں. ماشاءاللہ کافی ریگولر فالوور ہیں, اور باقی بھی بہت ہمارے ریگولر کچھ بہن بھائی ہیں جو کمنٹ بھی کرتے ہیں ہماری پوسٹوں پہ. دے پروموٹ یوتھ کلبز ورک, اللہ کے دین کے لیے محبت کرتے ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دعا گو ہیں, اور یوتھ کے لیے اسپیشلی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ انہیں استقامت دے, اصحاب کہف بنائے, اور
وہ ریئلائز کریں اپنی رسپانسبلٹیز کو, کھڑے ہوں اسلام کا جھنڈا لے کے, اینڈ دے بی پراؤڈ مسلم انشاءاللہ. مجھے تو بہت ہوپ ہے انشاءاللہ اپنی آنے والی یوتھ پہ, اللہ ہم سب کو استقامت دے. And our future is brighter than we think. یہ چینج آ کے رہے گا. The question is میں اور آپ اس چینج کا پارٹ بنتے ہیں نہیں بنتے, یا ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو ساتھ کھڑے ہو کے یا تو دور سے ویو کر رہے ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, یا وہ لوگ بن جاتے ہیں جو چینج کو سٹاپ کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ چینج کے 3 گروپس ہوتے ہیں, ایک وہ جو سٹاپ کرنا چاہتے ہیں چینج کو, ایک وہ گروپ جو کہ دور سے کھڑا ہو کے ویو کرتا ہے, اور تیسرا جو کہ بینڈ ویگن کو جوائن کر لیتا ہے. ابو جہل نے سٹاپ کرنا چاہا تھا, کچھ لوگوں نے they were silent majority, وہ اس کے ساتھ نہیں مل رہے تھے, اور تیسرے صحابہ ابو بکر صدیق عمر بن خطاب مل گئے تھے. So we need people like ابو بکر عمر, ان کا مقام تو بہت بڑا, لیکن we can try to be one of them. اللهم رب الناس اذهب الباس واشفنا واشفيها انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك الشفاء لا يغادر سقما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاكم الله خير اخوان for your time, especially علی بھائی آپ لاہور سے اسپیشلی آئے 2 دن کے لیے. ونڈرفل سیشن ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ نے آپ کی الفاظ میں بہت تاثیر دی ہے اور بہت سیکھنے کو ملا لوگوں کو بھی, ہمیں بھی الحمدللہ.